اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ سورہ ہود، اس سورت کا خلاصہ سابقہ سورت سے ملتا جلتا ہی ہے، تو ربط بتانے کی مجھے شاید اتنی ضرورت نہ پڑے۔ اس سورت میں رسالت اور توحید کا اس بات اور اس کے ضمن میں ایمان لانے والوں کو خیر الدارین کا وعدہ، ایمان لانے والوں کو خیر الدارین کا وعدہ اور انکار کرنے والوں کو عذاب کی وعید، انکار کرنے والوں کو عذاب کی وعید، اور اس کے ضمن میں باس یعنی دوبارہ اٹھایا جانا، باس کا تذکرہ، اور کفار کے ایک شبے کا جو کہ تاخیر عذاب ہے اس کا جواب، کفار کے ایک شبے کا جو کہ تاخیر عذاب، ان کو شبہ تھا عذاب میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، یہ میں نے بتا بھی دیا ہے پہلے آپ کو، عذاب میں تاخیر ہونا ایک شبہ یعنی عذاب میں تاخیر ہونے کا، ایک شبے کا یعنی عذاب میں تاخیر ہونے کا جواب، اور انسان کی ایک اکثری اور جبلی خصلت، انسان سنیے گا، مطلب آپ سنی لیں، کوئی ضروری نہیں ہے اس کو یاد رکھنا، لیکن ایک چیز ہے اگر یاد رکھ سکتے ہیں کچھ الفاظ میں آگے سے قرآن کریم کے جو خلاصے ہیں اس کو دیکھ کر ہی وہ جو آپ پڑھیں گے تو وہ آ جائے گی سامنے بات، لیکن جو مطلب جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھیں، کیونکہ باتیں تو بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں، استاد تو بڑا ہوتا ہے، طالب علم چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی بڑی باتیں استاد تو کہتا ہے اور طالب علم مقام ان باتوں کو دیکھ لے، جتنا سمجھ سکتا ہے سمجھ لے، نہیں تو چلو بھائی گاڑی چلاؤ۔ وہ ایسا ضروری نہیں ہے میری طرف سے کہ آپ میرے اتنے مشکل الفاظوں کو وہ یاد رکھیں گے اور مشکل الفاظوں کو بولیں گے یار بڑا استاد مشکل وہ کر رہا ہے، یہ تو ایک خلاصے ہیں قرآن کریم کے جو بتا رہا ہوں۔ اور میں نے کہا کہ اس کا جواب اشتباہ کا جواب ہے، یعنی اشتباہ یہ تھا کہ وہ تاخیر عذاب، اشتباہ کا جواب، اور انسان کی ایک اکثری اور جبلی خصلت، فطرتی خصلت کے ذریعے اس اشتباہ کی تقریر جو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً سے بیان ہوگی۔ دیکھو آیت نمبر 8 کے بعد 9 آیت نمبر، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ یہ جبلی خصلت ہے کہ جب ہم نعمت دیتے ہیں تو ہم یہ وہ اس طرح سے کرتا ہے، جب ہم اسے نعمت چھین لیتے ہیں تو وہ یوں ہماری طرف جھکنے لگتا ہے، یہ ایک جبلی خصلت ہے انسان کی، اس کو بولتے ہیں ایک اکثری اور جبلی خصلت۔ جب ہم نے آپ کو بیماری میں ڈال دیا تو چیخنے چلانے لگا، رحمتیں مانگنے لگا، نعمتیں مانگنے لگا، اور جب ہٹا دیا تو پھر وہی فن خان، بولو فن خان، وہی نماز پڑھو نہیں پڑھوں گا، یہ مت انکار نہیں کرو کروں گا، ایسی چیزیں پھر پیش آ جاتی ہیں۔ یہ ایک جبلی خصلت ہے اس کے اندر، انسان کے اندر فطری چیز ہے اس کے اندر، لیکن اللہ کے احکام سننے کے بعد اس خصلت پر آدمی اس خصلت کو نکالتا ہے اپنے اندر سے۔ ایک جبلی خصلت یعنی وَلَئِنْ أَذَقْنَا سے اس اشتباہ کی تقریر۔ اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
میں اس کو اس سے بول دوں کہ کفار کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرنا، جس سے پیغمبر کو تکلیف پیش آتی تھی، پیغمبر کو تسلی دینا، پیغمبر کو تسلی، کفار کے انکار پر مختصراً کفار کے انکار پر پیغمبر کو تسلی دینا، یہ مضمون خلاصہ ہے، پیغمبر کو تسلی دینا۔ اس کے علاوہ اور بھی چلے گا، ابھی صورت بہت بڑی ہے نا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اس بات پر کفار کے شبہات اور ان کا جواب کفار کا عذاب کے بارے میں اقزام باطل، اس کا ابطال، کفار کا عذاب کے بارے میں اقزام باطل، زام مانے گمان، کفار کا عذاب کے بارے میں اقزام باطل، اس کا ابطال کے معنی باطل کرنا، اور ایمان والوں کی فضیلت اور کفار کی فضیحت اور رسوائی، ایمان والوں کی فضیلت اور کفار کی فضیحت، ضاد کے ساتھ رسوائی، فضیحت اور رسوائی، اور مومنین اور کفار کے درمیان تفاوت، مومنین اور کفار کے درمیان تفاوت کا تذکرہ، اور ان تمام اور ان کی جزا اور سزا، اور ان تمام باتوں کی تائید کے لیے سابقہ امم کے واقعات، جس میں توحید، رسالت اور بشارتیں، وعدہ، وعید، سب کو وہ شامل ہیں، اور ان تمام باتوں کے لیے سابقہ امم کے واقعات جو توحید، رسالت، وعدہ، وعید اور جزا، سزا سب کو شامل ہیں۔ یہ ہے خلاصہ اس کا، یہ خلاصہ ہے۔ واقعات بھی آئیں گے، جسے یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں وہ سب باتوں کو مستحکم اور مضبوط کرے گی، واقعات۔ ابھی مختصراً پڑھا دیتا ہوں، پھر میں سبق سنتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، واللہ اعلم بمرادہ۔ کتاب احکمت آیاتہ، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے بچوں، مبتدا خبر بن گیا نا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو مستحکم اور مضبوط کیا گیا ہے۔ احکمت باب افعال سے پڑھیں گے بھائی، احکم یحکم، احکام مضبوط کرنا، احکام افعال، اکرم یکرم اکرام، احکم یحکم احکام، محکم پڑھتے ہیں نا، محکم مضبوط کیا گیا، تو احکمت آیاتہ، آیات اس کا نائب فاعل، احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو مضبوط کیا گیا ہے۔ مضبوط کیا گیا کیا مطلب بھائی؟ مضبوط کیا گیا کیا مطلب بھائی؟ دیوار کو آپ مضبوط کرتے ہیں، اینٹیں لگاتے ہیں، اینٹوں کو مضبوط کرتے ہیں کس سے؟ پلستر سے، سیمنٹ لگاتے ہیں، ہے نا، لوہا لگاتے ہیں، سریا لگاتے ہیں، اس دیوار کو آپ
محکم بنا دیتے ہیں، مضبوط بنا دیتے ہیں. تو قرآن کریم کی آیات کو محکم کیا گیا ہے کس سے؟ کس سے؟ خالی ترجمہ کر کے آگے نکل جاؤں؟ نہیں، دلائل سے. دلائل سے. اجاز صاحب پتہ نہیں پہلے آپ نے کہاں پڑھا ترجمہ؟ پڑھا کہیں؟ ہاں. احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو محکم کیا گیا، مستحکم کیا گیا، مضبوط کیا گیا، پختہ کیا گیا. کس سے؟ دلائل سے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر صاف صاف کر کے بیان کیا گیا، پھر صاف صاف کر کے بیان کیا گیا، کھول کھول کر بیان کیا گیا. فصل یفصل، تفصیل، تفصیل سے مسئلہ بیان کیجئے، یعنی کھول کھول کر بیان کرنا. بیان کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے اور صاف صاف کا معنی بھی موجود ہے. ثم فصلت باب تفصیل سے. ثم فصلت آیاتہ، پھر اس کی آیات کو کھول کھول کر صاف صاف کر کے بیان کیا گیا. من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور خوب خبر رکھنے والے کی طرف سے. لدن کا صیغہ جو ہے نا، لدن اور لد پڑھی آپ نے، پڑھا ہوگا زمانہ جاہلیت میں. لدن بھی ہے، لدن بھی ہے، لدن بھی ہے، لدن بھی ہے، اور لد بھی ہے، لد بھی ہے، لد بھی ہے. پڑھے ظرف ہے، یہ صیغہ ظرف کا ہے، ظرف ہے. عموماً تو یہ ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر اس کا استعمال مکان کے لیے ہے، مکان کے لیے. اور اس کا ترجمہ آتا ہے طرف اور پاس، طرف اور پاس. من لدن حکیم خبیر، یہ صاف صاف کر کے بیان کیا گیا. من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور خوب خبر رکھنے والے کی طرف سے. حکیم، حکیم کی طرف سے. یقیناً اس میں جب احکامات بیان کیے گئے تو ان احکامات میں کیا حکمت ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے. اور خبر، بہت خبر ہے ان کو کہ اس سے بنی نوع انسان اور مکلف مخلوقات کو کیا کیا فوائد ہیں، تو اس کی بھی اس کو خوب خبر ہے. اسی لیے وہ ان آیات کو قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اس کی حکمتوں کے بارے میں اور ان کے وقوع کے بارے میں اس کو پوری پوری خبر ہے. سمجھ آئی بات؟ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، مضبوط کیا گیا اس کی آیات کو، محکم کیا گیا اس کی آیات کو، پختہ کیا گیا اس کی آیات کو دلائل کے ذریعے. ثم فصلت، پھر اس کے مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا گیا. من لدن حکیم خبیر، حکمت والے اور خبر رکھنے والے کی طرف سے، یعنی اللہ تعالی. یعنی اللہ تعالی. حکیم خبیر، کون ہے حکیم خبیر؟ اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی. اور خاص مقصد ان احکام کو کھول کھول کر بیان کرنا، خاص مقصد اس کو دلائل کے ذریعے سے پختہ کرنا. اس کا خاص مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے اس قرآن کی آیات کو اتنا مضبوط بنانا اور اللہ کی طرف سے کھول کھول کر بیان کرنا؟ مقصد کیا ہے؟ اہم اور مہم بات کیا ہے اس کے اندر؟ وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. اہم مقصد ان باتوں کا کہ جس سے محکم ہونا ثابت ہو اور جس سے کھول کھول کر بیان کرنا ثابت ہو، اہم مقصد وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم لوگ پوجا پاٹ نہیں کرو گے، تم لوگ کسی کے سامنے جھکو گے نہیں، تم لوگ کسی کے سامنے سربہ سجود نہیں ہوگے، الا اللہ، سوائے اللہ. یہ مقصد ہے اس کا، یہ مقصد کہ عبادت صرف ایک خدا کی ہوگی اور وہ ہے اللہ. بس اس کے علاوہ کوئی بت نہیں، کوئی جان نہیں، کوئی چیز نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، صرف خدا ہے جس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ توفیق دے اور قائم دائم رکھے بھائی اس پر. یہ ہے اصل مقصد مزمل. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے خدا کے کسی کے سامنے جھکو گے نہیں تم لوگ. تعبدو، عبد یعبدو، عبادت کرنا، عبادتن مصدر ہے. لا تعبدو، اللہ تعبدو، ان لا، یہ اصل میں تھا اللہ کیا تھا اصل میں؟ ان لا، ان ناصبہ ہے، اس کی وجہ سے تعبدون کا نون کیا گیا؟ گر گیا. اللہ تعبدو الا اللہ. خاص مقصد اس بات کا کہ یہ کتاب محکم ہے اور اس کتاب کے مضامین کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف کس کی؟
ایک اللہ کی. پیغمبر کہتے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں شک نہیں ہے اس بات میں کہ میں لکم تمہارے لیے منہ اس رب کی طرف سے. میں آپ کو بہت جمائیاں آ رہی ہیں، پلیز یار بہت جمائیاں آ رہی ہیں آپ کو، جی چشمے لگائے ہوئے جو بہت جمائی لے رہے ہیں آپ، لگتا ہے کہ رات بھر سوئے نہیں آپ. مجھے کوئی رات بھر سلا دے صبح اس لیے کہ مجھے قرآن کریم پڑھنا ہے، مجھے رات بھر سلا دے کوئی، میں تیار ہوں. عشاء کی نماز کے بعد مغرب شروع ہو جاتی ہے مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، لیکن میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوؤں گا. آپ بہت جمائیاں لے رہے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھایا جا رہا. ہر ایک منٹ کے بعد منہ کھول دیتے ہیں آپ. تھک گیا میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کی بے حرمتی نہ کروں، لیکن مجبور ہو گیا بچے، نہیں ہو رہا برداشت. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے، منہ اللہ کی طرف سے، نذیر ایمان لانے کی بنا پر ڈرانے والا ہوں عذاب سے. نذیر کا معنی بتایا میں نے، ایمان لانے کی بنا پر تمہیں ڈرانے والا ہوں. کس سے؟ اللہ سے. وبشیر، اور ایمان لانے کی وجہ سے میں تمہیں ثواب اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں. مگر نذیر بشیر کا خالی ترجمہ کر کے نکل نہیں سکتا، میرے لیے مشکل کام ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کس بات کے لیے نذیر ہے، کس بات کے لیے مبشر ہے اور بشیر ہے. اننی لکم منہ، یقیناً میں تمہارے لیے، منہ اللہ کی طرف سے، ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف سے، نذیر ایمان لانے کی بنا پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں. وبشیر، اور ایمان لانے پر تمہیں ثواب کی اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں. اور بھی ایک مقصد ہے، ان کا عطف ہوگا اب اللہ تعبدو پر، اللہ تعبدو الا اللہ پر ان کا عطف ہو رہا ہے. آگے پھر آگے ان، بیچ میں بات مکمل ہوئی اور اب واو عاطفہ ہے، تو یہ عطف کس میں ہو رہا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، پورے جملے پر عطف ہو رہا ہے. کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد کیا ہے، تو اب میں یہاں پر بھی جملہ بولوں گا. مقصد یہ بھی ہے اس قرآن کریم کے محکم کرنے کا اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا، مقصد یہ بھی ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے کفر اور شرک کرنے کی بنا پر اپنے رب سے معافی مانگ لو جو تم نے کفر اور شرک اختیار کر رکھا ہے. اس قرآن کریم کی آیات کو محکم کر کے دلائل کے ذریعے سے پیش کرنا، مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، اپنے شرک اور کفر کے گناہوں سے کرو، معافی مانگو اس سے. وَتُوبُوا إِلَيْهِ، واو نہیں ہے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس رب کی طرف رجوع کر لو، اس رب کی طرف توجہ کر لو، اس رب کی طرف توجہ کر لو، رجوع کر لو. بچو توبو جو ہے نا، تواب، یہ آپ نے شاید زمانہ جاہلیت میں سیکھا ہوگا کسی سے جس نے آپ کی جہالت کو ختم کیا ہوگا. وہ یہ کہ توبو کا صیغہ، تواب کا صیغہ جب بندوں کے لیے استعمال ہو نا، تو معنی ہوتا ہے گناہوں سے معافی مانگنے کی طرف رجوع کرنا اللہ سے. توبو. اور تواب کا صیغہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مغفرت مانگنے پر بار بار معاف کرنا. توبو، تواب، بار بار معاف کرنا. تو اس لیے تواب کا صیغہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تواب کا صیغہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب بندوں کے لیے استعمال ہو تو معنی ہے توبہ کرنا، معافی چاہنا. اور جب اللہ کے لیے ہو کہ اللہ تواب ہے تو مطلب یہ کہ بندوں کے معافی چاہنے پر اللہ کا بار بار معاف کرنا. بڑی اچھی بات بتائی میں نے آپ کو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے. ثم توبوا الیہ، توبہ کرو، شاباش، توبہ کرے. آئندہ کرے گے نہیں، توبہ کرے، جس کو بولتے توبہ، آئندہ نہیں کروں گا. ثم توبوا الیہ، پہلے معافی مانگو کہ اللہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا، ہم نے شرک کیا، ہم نے کفر کیا، ہم نے تیری توحید کا انکار کیا، تیرے حکام کا انکار کیا، بہت بڑا گناہ کیا. ثم استغفروا ربکم، پھر اس کے بعد رجوع کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا، میری توبہ، میں آئندہ نہیں کروں گا. ثم توبوا الیہ، پھر کیا کرو؟
توبو کون سا سیغہ ہے؟ امر کا سیغہ ہے. صحیح ہے. کس وزن پہ آ رہا ہے بیٹا؟ کوئی ماں باپ بھی لگ جائے تو مزہ آ جائے گا اس کے ساتھ. ہمارا پڑھا ہوا باپ وہ بھی لگ جائے تو مزہ آ جائے گا. جی کسی باپ سے وزن لگا دو اس کا. کس کا؟ ارے بچہ انصرو جب لگاؤ گے نا میرے بچے تو یہ انصرو کے وزن پہ نہیں ہے. دیکھ لو توبو ہے. قولو یہ وزن چاہتا ہوں میں, یہ والا وزن. شکریہ ادا کرے بچوں کا. بولے پیچھے مڑ کے دیکھیں نا, ایسے ہاتھ ہلا دے. ہاں یہ ہوتا ہے وزن لگاؤ اسی. اب یہ ہے اجوب واوی تو وزن بھی اجوب واوی والا لگا دو نا, کیونکہ قال یقولو ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو قال یقولو قولو آگے نا قولو, اور یہ اس میں تا اوریجنل ہے. تا اوریجنل ہے تو توبو قولو توبو تا اوریجنل ہے اس کی. یہ تا تو وہ نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں باب مضارع کی تا ہے. توبو چل گیا بھائی. تم بھی بکرے کی طرح, ہاں شاید آ گئی ہے میرا خیال ہے. تم جاتے ہو منڈی جاتے ہو, بکرے کی آوازیں نکال رہے ہیں. شاید منڈی ہو گیا ہے. وہ گلا خراب نہیں بیٹا, وہ منڈیوں کا اثر ہے. بقرہ عید آ گئی ہے, منڈیوں کا اثر ہے. وہ انسان جانور بن جاتا ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اس کے بعد اس کی طرف رجوع ہو جاؤ. کیا ہوگا پھر؟ اوہو کیا ہوگا؟ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, پھر وہ تم کو فائدہ دے گا خوش عیشی کا. حسن کے معنی میں خوشی سے کرتا ہوں, متا کے معنی عیش سے کر لیتا ہوں. خوش عیشی کس کا فائدہ دے گا؟ متاعن حسنا موصوف صفت ہے. ہمارے یہاں صفت کا ترجمہ پہلے آتا ہے, مطلب رجل عالم, تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ عالم آدمی. جبکہ عربی کے اندر صفت بعد میں موصوف پہلے. تو یہاں پر متاعن حسنا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ خوش عیشی. خوش عیشی خوش عیشی. تم یہ کام کرو گے نا, اللہ اکبر. استغفار کا فائدہ دیکھیے, مولانا صاحب بھی کئی دفعہ بیان کرتے ہیں استغفار استغفار. پیغمبر بھی گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود استغفار کو چھوڑتے نہیں ہیں. کیا بڑی چیز ہے استغفار. یمتعکم متاعا حسنا, تمہارے اس عمل پر کہ تم نے اپنے رب سے معافی چاہی شرک اور کفر پر, اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے, اس کے احکامات پر عمل کرنے لگ گئے. یمتعکم متاعا حسنا, فائدہ دے گا تم کو خوش عیشی کا, الی اجل مسمی, ایک معلوم مدت تک. لازم بات ہے دنیا عارضی ہے, تو دنیا عارضی ہے تو اس کی طرف سے خوش عیشی ملنے والی وہ بھی چیز کیا ہوگی؟ عارضی. اصل تو کیا ہے؟ آخرت میں. اصل تو جنت ہے, اصل تو قیامت ہے. تو لازم ایک مدت, یعنی جتنی مدت تمہاری اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے اس وقت تک تم خوش عیشی میں رہو گے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, بہت پیاری بات, اللہ تعالیٰ قبول کرے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور دے گا. آتا یوتی, آتا یوتی. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور دے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو فضلہ, زیادہ ثواب زیادہ اجر. چل گیا. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ, ذی فضل نیکی کرنے والا, کل مانے ہر ایک نیکی کرنے والے کو, ہر ایک نیکی کرنے, زیادہ نیکی کرنے والا, زیادہ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ نیکی کا اجر دے گا. جو زیادہ آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا. تو ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ قرآن کریم, دیگر احادیث, دیگر فقہی کتابیں اور ادبی کتابیں قرآن کریم کے لیے پڑھ رہے ہیں, احادیث کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں چلا دی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے, بہترین. تو آپ کو فضل زیادہ ملے گا, نعمتیں زیادہ ملیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں تو مایوس نہیں ہوں. آپ لوگ صرف ظاہری عیش و عشرت کو دیکھ کر نا, او یار یہ کتنا زبردست گاڑی, آپ کو نہیں پتا جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں نا, کسی بڑے عیش و عشرت والے آدمی کے پاس بیٹھ جائیں, آپ یقین جانیے گا کہ اگر وہ شخص خدا کے احکامات کے ساتھ نہیں ہے نا, آپ کو ڈھیروں پریشانی بتلائے گا. آپ کہو گے یار ایسی گاڑیوں سے, ایسے مکانات سے, ایسے محلات سے اللہ کی پناہی ہے, چاہے میرے مدرسے کا حجرہ ہی کافی ہے, میری مسجد کا حجرہ ہی کافی ہے, میں سکون میں تو ہوں, عافیت میں تو ہوں. یہ تو پہاڑ ہے مسائل کا,
یہ تو مصائب میں پہاڑ بنا ہوا ہے. یقین جانے آپ ایسی حالت ہے. اب حالات دیکھتے نہیں ہیں ظاہری، بس صورت شکل و صورت ظاہری لیپ ٹاپ دیکھ کے ایسے متاثر ہوتے. کیوں متاثر ہوتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا داری کو چھپاتا نہیں ہے. آپ اللہ کے ہو کر اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. کوئی ٹوپی اتار لیتا ہے، کوئی باہر نکل کے ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہن لیتا ہے اور کہنا ہی چاہتا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسے لڑکوں میں ہوں، میں عالم بنوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن ہے تمہارے جیسا ہی میرا معاملہ. بجائے یہ کہ وہ یہ سوچے، یہ کہے کہ یار یہ بھی میرے جیسا بنے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کسی کو ہدایت کا راستہ دکھانے کی. تو وہ بجائے، میں نے دیکھا کئی ساتھی، میں کئی محلوں سے گزرا تو ایک ساتھی عالم، ابھی مطلب ایک دو سال پہلے کے فارغ ہوئے، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، اور جناب مزے کے ساتھ باہر گلیوں میں گھوم رہے، نہ سر پہ ٹوپی. اور بھائی کیا ہوا، یہ کیا ہوا، وہ علم کہاں گیا؟ تو وہ بات بڑی پیاری لگی مجھے کسی کی، کس نے کہا کہ اصل بات یہ کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یار حافظ قرآن بھول گیا، حافظ قرآن بھول گیا، تو کہتے ہیں یا عالم دیکھو اپنے علم پر، علم اس کو یاد نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حافظ قرآن نہیں بھولتا، بلکہ قرآن جو ہے نا وہ اس حافظ کو بھلا دیتا ہے، چلا جاتا ہے اس کے پاس سے، چلا جاتا ہے اس کے پاس سے. حافظ کیسے بھول سکتا ہے قرآن کو؟ قرآن کریم ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے یا وہ بھلا دی جائے، بلکہ قرآن بھلا دیتا ہے اس کو، علم اس کو پیچھے کر دیتا ہے کہ جا مجھے تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بدعمل ہے، میں تو تیرے پاس آیا تھا، مہمان تھا تیرا، تو نے میری قدر نہ کی، جا تو اب جو کچھ دنیا میں کرتا ہے کرتا رہے، میں تو چلا. وہ چلا جاتا ہے، قرآن کریم بھی چلا جاتا ہے اس کے پاس سے. لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن بھول گیا، حافظ قرآن نہیں بھولتا، قرآن بھلا دیتا ہے اس کو، حافظ کو بھلا دیتا ہے. اللہ کی پناہ. تو بات چلی تھی کس بات پر ہے؟ اللہ ہاں، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، زیادہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر اور ثواب بھی دیتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر پیغمبر نے ارشاد فرمایا وحی کے ذریعے سے، وَإِن تَوَلَّوْا، ان کو بتا دیں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے گردن موڑی، اگر انہوں نے کیا کیا، روح گردانی کی، اگر انہوں نے چہرہ موڑ لیا اسلام سے، دین سے، اللہ کے احکام سے موڑ لیا. سننے کے بعد بھی میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، آپ نے یہ تھوڑی سوچ ہی نہیں رہے ہوں گے آپ کہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے امتحان دینا ہے. نہیں، میں اس لیے نہیں پڑھا رہا آپ کو، نہ میں نے سوچا ہے اپنے بارے میں یہ. میں تو جو آیات آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، میں موجودہ حالات پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے. مجھ میں کیا کمی آ رہی ہے قرآن کریم کو پڑھ کر؟ کیا میں ویسا کہ ویسا ہی ہوں جسے میں نے ایک آیت پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی تو ابھی میں پڑھنے کے بعد بھی ویسا ہی ہوں؟ میرے دل میں خدا کا خوف نہیں آ رہا تو سمجھ لیں آپ کے اندر بدبختی غالب ہے. جی وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اگر تم لوگ، تو انہوں نے نہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑا، ماضی کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، اگر انہوں نے منہ موڑا تو کہہ دے فَإِنِّي أَخَافُ، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، علیکم تمہارے بارے میں، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے ڈر ہے. مزمل، اگر قرآن کریم پڑھنے کے بعد بھی بیٹا 10 سپارے آپ نے وہاں پڑھے، 10 سپارے یہاں پڑھ رہے ہو اور اب بھی خدا کا خوف نہیں آتا، ڈر نہیں آتا، ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حالات ابھی تک صحیح نہیں ہوتے، اپنے اخلاق میں آپ کا اسلام غالب نہیں آتا، آپ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے روز آپ کی بہت سخت پکڑ ہوگی. اخلاقیات میں اگر ابھی تک آپ درست نہیں ہو رہے، آپ بیکار ہیں. الاللہ مرجعکم، الاللہ مرجعکم، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. یعنی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم آخرت میں ہم کھڑے نہیں ہوں گے یا آخرت میں کھڑے ہوں گے، خدا کو قدرت نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات کی تم نے. یہ کیا کی تم نے؟ بہت بڑی بات کی، الیاذ باللہ، یہ تو بہت کفر ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ آخر کار تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ قادر ہے، واللہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر کیا ہے؟ قادر ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے. یعنی تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے اور تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے. الی اللہ مرجعکم،
تو بس بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. اللہ اللہ یاد رکھو، ان کو کہہ دیجئے اللہ یاد رکھو، انہم یسنون صدورہم. دیکھیے گا گفتگو ایسے کرتے ہیں، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. یسنون سنیون سے ہے، سنا یسنی، جیسے رما یرمی پڑھتے ہیں، رما یرمی پڑھتے ہیں نا، تو یرمی کے بعد سیغہ پڑھیے یرمی، یرمیانی یرمونا، تو سنا یسنی پڑھیے، یسنی یرمیانی یسنیانی یسنونا، دوہرا کرنا. عموماً جب ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ایسا کر کے آپس میں ساتھی کسی چھپانے کرتے ایسے کرتے نا یوں، یہ میں آپ کو ان کا ایک وہ بتا رہا ہوں، سیغے کا عمل دکھا رہا ہوں. ایسے سینوں کو نا یوں دوہرا کر لیتے ہیں، سینوں کو کیسے کرتے ہیں؟ دوہرا کر لیتے ہیں سینوں، تاکہ ہماری بات کی خبر اس کو نہ ملے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں ان کو یہ خبر نہ پہنچے. یا یہ کہہ لیں کہ یسنون کا معنی یہ ہے اپنے اوپر باتیں کرتے ہوئے چادر ڈال لینا اور چپکے سے باتیں کرنا، چادر ڈال لینا. اور شاید یہ معنی اس لیے زیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ آگے چادر کا تذکرہ آ رہا ہے، کپڑے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو یسنون کے معنی چادر ڈالنے کی بھی کر لیں تو اچھا ہے. ورنہ یسنون سنا معنی دوہرا کرنا، دو ہونا نا، تسنیہ دو کو بولتے ہیں، تو یہ دوہرا وہی معنی ہے. اللہ یاد رکھو، انہم یسنون، یہ لوگ دوہرا کرتے ہیں، صدورہم، کس کو؟ اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی باتوں کو کیا کریں؟ چھپائیں. اللہ یاد رکھو، ہین یستغشون، دیکھو یہ لفظ آیا، ہین یستغشون ثیابہم، جس وقت یہ اپنے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں. تو معلوم دے رہا ہے یسنون کا معنی اپنے اوپر کپڑا ڈال کے باتیں کرنا. اس لیے میں نے کہا کہ آگے کی علت بتا رہی ہے کہ یسنون کا معنی ایسا کر سکتے ہیں آپ. الا انہم الا حین یستغشون، یاد رکھو، الا تنبیہ کا ہے، حین یستغشون، جس وقت یہ لوگ کیا کرتے ہیں. حینا ایسا ہی ہے، جب ہینا مضاف ہو جائے یا یوما مضاف ہو جائے جملے کی طرف تو مبنی پر فتح ہوتا ہے. بھائی یہ مبنی پر فتح ہے. یوما اذن اصل میں کیا تھا؟ یوما اس کا نقضا، یہ یوما مبنی ہو جاتا ہے. بعض ظروف جملے کی طرف جب مضاف ہوتے ہیں تو وہ مبنی پر فتح بول دے فتح ہوتے، مبنی پر فتح، جیسے یوما ہے، یوما اذ کا نقضا. ٹھیک ہے، چلے گی بات. تو ہینا بھی ایسا ہے، آگے جملہ کی طرف مضاف ہو رہی ہے، اس لیے مبنی پر فتح ہی. حین یستغشون ثیابہم، جب یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے کپڑوں میں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. تو یاد رکھو، خبردار یاد رکھو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. یعلنون اعلانیہ کہتے ہیں، جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، یہ کیا ہے؟ زبان سے گفتگو کیا ہے کہ زبان سے گفتگو تو ہوئی نا، اللہ تعالیٰ زبان سے گفتگو کرنے کو جانتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر بھی جانتا ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر کیا ہے. ابھی تم نے اس کو زبان پر لائے بھی نہیں، ابھی اس کو تم زبان پر لائے بھی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے. تو اب تم زبان سے کچھ چپ کے کہہ رہے ہو، اس کا جاننا تو کوئی دور کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو سینوں کو جانتا ہے. کس کو جانتا ہے؟ سینوں کے تمہارے رازوں کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تم چھپ کے باتیں کرو کہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے، یہ بات چیت تو دور، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بذات الصدور، تمہارے دلوں کی باتوں کو. انشاءاللہ اور مزید اور کوشش تو کرنی تھی کہ تھوڑا سا پڑھوں، لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، ختم ہی نہیں ہوتا اس کا مضمون. کوئی مائی کا لال ایک آیت کی تشریح کرنے بیٹھ جائے تو ڈھیروں جلدیں بنا دے گا، لیکن تفسیر ختم نہیں ہوتی میرے بھائی.